بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، بندہ اگر صبر اور شکر والا ہو تو اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور صبر کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے کسی مصیبت پہ تو میں اس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اس حوالے سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک خاتون تھیں کہ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے اور ہر 6 مہینے بعد ایک بچہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جایا کرتا تھا۔ 20 بچے اللہ پاک نے ان کو دیے، انہوں نے جم دیے 20 بچے، اور 20 کے 20 بچے ان کے انتقال کر گئے۔ ایک دن جذبات میں صبر نہیں ہو پا رہا تھا، تہجد وقت اٹھیں، سجدہ ریز ہوئیں خاتون، بے انتہا گرفتاری کی، اس طرح کہ ان کے اشکوں سے ان کا جان نماز بھی بھیگ گیا، اور اسی فریاد میں، اسی سجدہ طویل میں ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت محل انہوں نے دیکھا جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے بیوی، یہ مقام تو بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ پاک کے اطاعت گزار بندوں کو ملتا ہے، تجھے پتہ ہی انعام کیوں ملا ہے کہ تو نے اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ خاتون نے کہا بے شک میں نے صبر کیا، لیکن میرے صبر سے بڑھ کر بھی بہت زیادہ یہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، وہ باتیں ناظرین اگر ہم ان پہ یقین کریں، عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ استاد سے گفتگو کریں گے۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھیے، ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صبر کے معراج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صبر کا ویسے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے پھر صبر کی مختلف ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، اس پر آ جائیں تو جس معنی میں ہم صبر لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ صبح آپ اٹھے اور سخت سردی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ یار نماز چھوڑو، نیند کا بھی غلبہ ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو نافرمانی سے روکتے ہیں اور اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کر کے آپ یعنی صبر اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، صبر کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ کسی کی اذیت دینے پر، یا کسی نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور اس پر اچھا یہ بھی ہے کہ آپ قادر ہوں بدلہ لینے پر۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی معاف کیا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب نشانے پر آئے گا چھوڑوں گا نہیں، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ بالکل وہ یعنی بدلہ لینے پر قادر ہو، اور اس کے باوجود کہے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا، سبحان اللہ، تو یہ ہے صبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو بدلہ لینے کی قدرت یعنی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک لے اور صبر اختیار کرے۔ اور باقی آپ نے کہا صبر کی معراج تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے نا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے، مثال کے طور پر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صبر کر کے دکھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا صبر انہیں عطا فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صبر نے بھی ان پر ناز کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جی، کہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کا والے احد کہتے ہیں کہ میں چھوڑتا ہوں تو احد کی آوازیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، یہ جو بچے انتقال کر جاتے ہیں نا، اور ہماری خواتین بعض اوقات صبر نہیں کر پاتی، اور واقعی صبر نہیں ہوتا، کہنا بہت آسان ہے صبر نہیں ہوتا، تو کوئی ایسی شکایتیں بھی کر بیٹھتی ہیں، تو میں ان سے کہوں کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کے بچے کا انتقال ہوا، کہا کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، تو مولا وہ صبر کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو، میں اسے والدین کو
اس میں داخل کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد سے فائدہ بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب کے لیے السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن جی اپنا خواب سنائیے گا. میرے 2 خواب بیان کرتے ہیں. پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میری چھوٹی بھابھی کا نکاح میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دیکھا. اچھا ٹھیک. چھوٹی بھابھی کا چھوٹی بھابھی کا نکاح اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دیکھا. ٹھیک ہے. جی جی. اور اس نے بھی یہی سیم میری بھابھی نے خواب دیکھا. انہوں نے بھی اپنا نکاح میرے بڑے بھائی کے ساتھ دیکھا. ٹھیک ٹھیک ہے. بس یہ خواب ہے آپ کا؟ جی یہی ہے. چلے بہت شکریہ میری بہن فائدہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. شعبان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ سر. شبان صاحب بات کر. ارے محبت کی بات ہے, آپ اپنے بس سے پروگرام میں ان ہوتے ہیں, آپ کو والن وسالن کہتے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. آج تو ماشاء اللہ دوسری کال بھی ہماری لگی ہے. شکر الحمد ماشاء اللہ شکر الحمد للہ. جی شعبان بھائی خواب بیان کیجیے. ہم سارے گھر والے ٹریکٹر ٹرالی پہ جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹریکٹر ٹرالی پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سارے جا رہے ہیں تو آگے پھاٹک آ جاتا ہے. وہاں ٹرینیں ہوتے ہیں. اچھا وہاں سے رک کے پھر آگے جاتے ہیں ہم. وہاں ٹرینیں ہوتی ہیں. ٹرین ریل گاڑیاں ہوتی ہیں تو رک جاتے ہیں پھاٹک پہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں جی. آگے ہم جاتے ہیں ٹول پہ نہانے کے لیے. ہاں تو ٹول چل رہی ہوتے ہیں, بچے بھی نہا رہے ہوتے ہیں. جب میں اندر جاتا ہوں نا تو اندر مچھلیاں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. بس یہ آپ کا خواب پورا ہوا. شامل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے؟ بھی السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے. اتنی کہ سمندر ہے نا وہ اوور فلو ہو گیا ہے. مگر یہ کہ بارش ابھی تک جاری ہے تو کچھ خواتین جاری ہوتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں سمندر سے گزرنا ہے تو جوتے اتار دیں, مگر وہ نہیں اتارتی. میں جوتے اتار کے کونے سے گزر جاتی ہوں. ٹھیک ہے. مگر ساتھ ہم لوگ جا رہے ہوتے وہ خواتین جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتی ہیں. تو میں پریشان ہوتی ہوں کہ میں کس طرح سے مطلب روڈ تک پہنچوں گی کیا. مگر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 راستے جا رہے ہوتے ہیں. میں جس راستے کا انتخاب کرتی ہوں وہ چند لمحوں میں ہی جو ہے نا وہ سڑک پہ آ جاتا ہے راستہ. تو پھر وہ ایک بس آتی ہے, میں اس میں بیٹھتی ہوں. مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں تو میں جب جاتی ہوں تو وہ اٹھ جاتے ہیں اور میں سیٹ پر بیٹھ کے اپنی بیگ سے تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ونس اگین. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں گے کالرز کو بھی ہم تھوڑا سا انتظار کرائیں گے کیونکہ ہمیں جانا ہے ایک وقفے میں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. یہ پروگرام کے دوسرے سے کا آغاز ناظرین آپ سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کرنا ہے میرے بڑے بھائی. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھی جا رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں. اپنا تعارف کرائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں, پھر اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں فیصلہ آباد سے فائدہ بات کر رہی ہوں. جی اب اپنا خواب بیان کیجیے. میرے بھائی نے خواب دیکھا کہ نا کالا کتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کے بھائی نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک کالا کتا انہوں نے دیکھا ہے. جی وہ نا بھتیجے کو کاٹنے لگتا ہے. کتے نے بھتیجے کو کاٹ لیا ہے؟ نہیں وہ بھائی نے بچا لیا ہے. اچھا بھائی نے بچا لیا. وہ حملہ آور ہوا تھا کہ بھائی نے بچا لیا. ہاں جی. تو اس نے نا بڑے بھائی کا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا ہے. اچھا کاٹ نہیں رہا بھائی کو, ہاتھ اس نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا. اچھا ہاتھ جکڑ لیا ہے بھائی کا اپنے منہ میں, ہاتھ چھوڑ نہیں رہا ہے. ہاں جی چھوڑ نہیں رہا ہاتھ. ٹھیک ہے میری بہن. آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی پہلے فیکٹری میں کرتے تھے. اب والد صاحب کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تو اب گھر میں آلو پیاز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. فائدہ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب میری بیٹی نے دیکھا. اس نے دیکھا کہ تمام فیملی والے لوگ نا گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کی نکاح کی بات کریں کہ اس کا نکاح نا خانہ کعبہ میں کریں گے. پھر اس نے خواب میں خانہ کعبہ بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ کوئی چیز نا میرے پہ حاوی ہو رہی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. پھر میں آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتی ہوں تو وہ چیز نہ ہٹ جاتی ہے. کئی دفعہ اکثر
4-5 دفعہ اس طرح سے ہوا ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کی ایج کیا ہے؟ 17 سال. کوئی رشتہ وغیرہ ہوا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. کچھ پریشان ہیں آپ اس معاملے میں؟ نہیں ابھی سوچ ٹھیک ہے. بھی نہیں رہے ان کے ٹھیک ہے. رشتے کے بارے میں. چلے ہم دعا میں اللہ تعالیٰ اچھا داماد آپ کو عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی کوئٹہ سے یاسمین بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا سبی والا گھر ہے، سیل میں نا وائٹ کلر کا بہت بڑا سانپ وائٹ کلر کا سر وہ گھوم رہا ہے. ایک بار میں اس کو دیکھ کے چلی جاتی ہوں، جب میں دوبارہ سیل میں نکلتی وہ گھوم رہا تھا تو میں اینٹ اٹھا کے اس کو مارتی ہوں. جب میں اس کو مارتی ہوں نا تو اس کا سر بالکل الگ ہو جاتا ہے اور سر بالکل اس کا منہ کھل جاتا ہے سر، اس کا بالکل الگ ہو جاتا ہے جیسے اخروٹ کی طرح نا. ایسا سر دماغ بھی ہوتا ہے. تو میں اپنے ابو والوں کو کہتی ہوں یہ دیکھیں سانپ کا تو بالکل دماغ بھی الگ ہو گیا ہے. اور سر اس کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا اور سانپ بھی ہوتا ہے، اس کو تو میں چھوڑ دیتی ہوں، مطلب 1 فٹ یا 2 فٹ جتنا، وہ بھی وائٹ کلر میں. اس کو چھوڑتی ہوں اس کو مارتی ہوں تو میں بڑے سانپ کو مارتی اچھا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا سبی والے گھر میں، تو آپ کا کوئی اور گھر بھی ہے آپ کا؟ جی سر ہمارے سبی میں بھی ایک گھر ہے. میں ابھی کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. سبی میں ہمارا گھر، ہم سردیوں میں وہاں جاتے ہیں یا کبھی کبھی ہم جاتے ہیں. میں یہاں فی الحال تو ابھی ہم کوئٹہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا خواب کیا کہتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلے جی مزید کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ بتانا تھا کہ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نعت خواں ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں. اچھا نعت خواں کے صاحب نعت پڑھ رہی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، باقی رابطہ نہیں ہو پا رہا، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں، خرم شہزاد نام ہے میرا. جی خرم بھائی آپ کو مبارک ہو، پروگرام میں شامل ہوا ہمارے بہت. اور بتائیے آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ جی سر میں خواب جو ہے میرے والد صاحب کو آئی ہے. ہاں تو مطلب کہ ہمارے گھر میں تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہا تھا. اس کے بعد مجھے انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز تھی، میں اس شخص کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میرے پاس کوئی ایسی وزنی چیز تھی، کوئی بھاری چیز تھی جو میں اٹھا کے اس کے پیچھے چل نہیں پا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو ان کی آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے خرم شہزاد، آپ کا خواب میں نوٹ کیا. آپ کام کیا کرتے ہیں بتائیے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. سر میں ڈرائیور ہوں پیشے سے. اچھا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پریشانی یہی ہے سر 2 مہینے سے بے روزگار ہوں، کام ٹھیک نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک طیب روزگار عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زبشہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. گجرات سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک مردہ ہے، وہ اچانک ہی نہ اٹھ گیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری ایک بہن ہے چھوٹی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا دونوں بہن الگ کی الگ خواب ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ ہاں خواب جی. ہیں. اچھا بہن آپ ہاں کی جی. بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو انتقال کرنا آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ نہیں ان کی ڈیتھ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. زندہ ہے لیکن خواب میں آپ نے ان کو مردہ دیکھا ہے. ہاں جی. چلے اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلا خواب دیکھا مردہ، وہ انون ہے نون ہے؟ نہیں وہ مردہ ہے، کوئی مرد ہے. آپ پہچانتی نہیں ہیں اس کو؟ پہچانتی نہیں ہے. اچھا آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. چلے میری بہن بہت بہت شکریہ، نماز کی پابندی کرتی ہیں، بہت اچھی ہماری بہن ہے. ہمیں دعاؤں میں رکھیے گا. تھینک یو فار دس کال. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں کوئٹہ سے پروین بات کر رہی ہوں. جی کوئٹہ سے پروین بات کر رہی ہیں. جی پروین بہن اپنا خواب بیان کیجیے. سر میری خالہ نے خواب میں دیکھا ہے، میری خالہ ہے، ان کی بیٹی ہے اور میں ہوں، میری امی ہے. ہم نا جہاز میں بیٹھے ہیں تو ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. تو میری خالہ کہتی ہے ہم تو جا رہے پیچھے سے نا، میری نانی کا کون خیال کرے گا. تو میری نانی کہتی ہے آپ اب چلے جائیں، میں پیچھے سے گھر کا خیال کروں گی. کون کہتا ہے؟ میری نانی وفا کرتی ہے. جی نانی کہتی ہیں تم لوگ چلے جاؤ، میں خود خیال کر لوں گی. اور نانی کیا بہت پیار کرتی ہیں آپ لوگوں سے؟
جی سر، اور میری نانی وفات ہو گئی ہے، اب وہ یہاں اچھا، نانی کی وفات کے بعد آپ نے ان کو خواب میں دیکھا ہے؟ چلے جی ان کے بعد تو پھر جاز میں بھی یہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں، میں پیچھے سے گھر کا خیال، تو ہم جاز میں بیٹھ چکے ہیں۔ جہاز میں بیٹھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ بھی کوئٹہ سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے میرے بھائی۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں، کوئٹہ سے۔ ماشاء اللہ۔ جی جی کیا نام ہے جی آپ کا میں نے نام؟ دیکھا تھا کہ مفتی صاحب نام پوچھ۔ عطا محمد۔ عطا محمد۔ عطا محمد بھائی اپنا یہ خواب بیان کیجئے، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آگ دیکھا تھا، بہت بڑا آگ تھا، آگ سے میں چھپ رہا تھا۔ اچھا، آگ دیکھی آپ نے اور آپ اسے چھپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے ملازم تھا، ریٹائر ہو گیا ہوں ابھی۔ کہاں ملازم تھے؟ پولیس میں، پولیس اچھا ڈپارٹمنٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو واجبات ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ آپ کو مل چکے ہیں؟ ہاں وہ مل چکے ہیں مجھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عطا محمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں شمیم بول رہی ہوں سرگودا سے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے بارے میں کسی نے خواب یہ دیکھا ہے، میری اسٹوڈنٹ ہے، میرے پاس 12 پڑھتی تھی وہ، اس نے میرے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جھاڑو لگا رہی ہوں اور نعتیں پڑھ رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے میں مدینہ گئی ہوں تو میں آپ کو بلاتی ہوں، یہ تو باجی ہے جھاڑو لگا رہی ہے، تو آپ میری بات ہی نہیں سنتی، نعتیں پڑھتی جا رہی ہیں اور جھاڑو لگا رہی ہے۔ اچھا، نعتیں پڑھتے آ رہی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جھاڑو لگا رہی ہے خانہ کعبہ۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا یہ خواب بھی کیا کہتا ہے؟ آپ کی شاگرد نے دیکھا ہے، موسیٰ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، شبان بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ اچھا شابان صاحب بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے کہا میرے چاچو فوت ہو گئے ہیں 4 ماہ پہلے، کون فوت ہو گئے؟ چاچے۔ تو اس کی بیٹی نے خواب دے دیتا ہے بھئی ایک منٹ شابان صاحب، آپ کے چاچے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ بیٹی نے خواب دیکھا ہے اس کا ابو بھئی دل کے پریشن کرا کے ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہوا بیٹھے۔ اچھا، اس کا ابو بالکل صحت مند ہو گئے خواب میں دیکھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے شابان صاحب، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، دیکھتے رہیے، بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فائزہ، اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں روزہ رسول کی جاریوں پہ کھڑی ہوئی ہوں اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ یہ خواب میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی حاضری دیکھی ہے، کیا کہتا ہے خواب آپ کا؟ بتائیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری میں نے اپنے 2 خواب بتانے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ جی اب اپنا خواب بتائیے۔ جی مجھے یہ بتانا تھا کہ میری جو خالہ ہے نا وہ 4 مہینے پہلے فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں اس کو ڈھونڈ سکوں، وہ مجھے مل جائے۔ اور پھر میں نے جو ہے 2 بار جو ہے نا قبرستان دیکھی کہ میں اس کی قبر پر گئی ہوں اور درود پاک اٹھا کر گئی ہوں، اور وہاں پہ جو ہے نا میں جو درود شریف پڑھتے ہیں قبرستان پہ وہ لے گئی ہوں، اور وہاں پہ جو ہے نا میں پڑھنے کے لیے گئی ہوں تو وہاں دیکھا میں نے جیسے قبریں دوسروں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ قبر ویسی نہیں ہے، وہ قبر ایسی ہے جیسے کہ انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا سیمٹ ڈلی ہوئی ہے اس کے۔ پھر میں وہاں پہ گئی ہوں تو میں حیران ہو گئی ہوں کہ یہ بس میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ قبر تو دوسروں کی طرح نہیں ہے، اور اس کا جو ہے ہاتھ ہے نا آپ نے اپنی خالہ مرحومہ کی قبر دیکھی؟ جی گئی ہیں اور خالہ کی قبر ایسے کسی انسان کو لگے سیمنٹ ڈال دیا اوپر۔ جی ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر جو منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سنین شہزاد بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ جی سلیم شہزاد صاحب گجرات سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سنین شہزاد۔ اچھا حنین شہزاد، جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میں نے نا کچھ دن پہلے دیکھا تھا خواب میں کہ یہ جو نہیں ہوتے ارشاد اللہ کے چوہے۔ جی آواز نہیں، کیا کہا آپ نے؟ سر یہ ارشاد اللہ کے چوہے نہیں ہوتے جو، اچھا ہاں، یہ بہت زیادہ میں نے دیکھے ہیں خواب میں کہ ایسے نا
آگے آگے بھاگ رہے ہیں, پیچھے بندے ہیں ان کے نا, ان کو بھگائی جا رہے ہیں آگے آگے بھگائے جا رہے ہیں. یہ دیکھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ مزارات پر حاضری دیتے ہیں بہت؟ جی میں جاتا رہتا ہوں مزاروں. اور کبھی دیکھ کر یہ خیال کچھ اس طرح آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر؟ خیال مطلب ان کے بارے میں سوچتے ہیں آپ؟ جی بالکل آتے رہتا ہے ایسے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم بتائیں گے کیا کہتا ہے, لیکن آپ سب کے خواب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. انتظار کیجئے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین تیسرے سیکنڈ میں داخل ہو چکے ہیں, اس میں بھی آپ ہی کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں دعا بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. میرے 2 خواب ہیں. جی سر میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ میری 2 بہنیں ہوتی ہیں اور ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں اندھیرا بھی ہوتا ہے, بڑی مشکل سے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ مدینہ شریف ہے. میں بہت خوش ہوتی ہوں اور خوشی سے روتی بھی ہوں. دیکھتی ہوں کہ چھوٹی بہن میرے ساتھ ہوتی ہے, بڑی بہن نہیں ہوتی ہے. میں پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ راستے میں کسی نے اسے چاقو مارا. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بہن سلامت ہو اور وہ بھی مدینہ میں آئے. اتنے میں سر وہ سلامتی سے وہاں آ جاتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ آؤ روزہ مبارک کی زیارت کریں. سر وہ روزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے. اس کے چاروں طرف حجر اسود لگے ہوتے ہیں. سر میں چومتی ہوں اور زیارت کرتی ہوں. وہاں ایک شخص آتا ہے اور کوئی کھانے کی چیز مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. میں بہت خوش ہوتی ہوں. ٹھیک ہے سر وہاں میری امی اور ٹھیک ہے میری بہن کوئٹہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, اور آپ کا خواب کیا کہتا ہے یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسامہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. سر میں نے کل خواب دیکھا ہے کہ میں نا قبر کھود رہا ہوتا ہوں اور بیچ میں سے جو ہے ہڈیاں نکلتی ہیں کسی انسان کی. اچھا ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. کیا جاب ہے آپ کی؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں, سرمایہ مائکرو فائنانس. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے اسامہ, آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں. میرا نام شہزاد ہے. جی شہزاد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میری والدہ بیمار تھی. میں تسبیح کر رہا تھا, اس ٹائم ذکر کر رہا تھا, تو اس وقت نا مجھے میرے پاؤں والی طرف سے جھولا اٹھا ہے. اوپر دھاگوں کا بنا ہوا جھولا ہے جو اوپر جا رہا ہے. ایک جھولا آپ نے دیکھا سفید رنگ کا ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. گجرانوالے صاحب پروگرام میں شامل ہوئے. یہ بتائیے خواب دیکھا ہے یا پتہ نہیں حقیقت ہے کیا ہے؟ آپ شہزاد صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی جی جی. اچھا اب یہ سارا آپ نے خواب میں دیکھا نا کہ آپ بیٹھے وظیفہ کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, دائیں طرف سے ایک جھولا اٹھا سفید رنگ کا اوپر چلا گیا. جی ہاں بالکل, اور سیدھا اوپر چلے گیا. میری والدہ اس ٹائم بیمار تھی. لوگ ہمارے گھر میں آ جا رہے تھے. اچھا ابھی والدہ موجود ہیں؟ نہیں وہ فوت ہو گئی. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے شہزاد بھائی گجرانوالے سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں علی. جی میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہوں, تو ایک گلاب کا پھول ہے ادھر پڑا ہوا, تو کافی آدمی ہیں, تو ادھر میرے سے آگے جایا نہیں جا رہا وہ پھول اٹھانے کے لیے. تو ایک دوسرا آدمی آتا ہے, وہ اتنے میں پھول اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر تھوڑا سا ہوتا ہے وہ میں جاتا ہوں تو لیتا ہوں. اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے پھر آپ جا کر لیتے ہیں؟ ہاں ایک دوسرا پھول ہوتا ہے لیکن وہ آدمی دوسرا لے جاتا ہے. بعد میں پھر تھوڑا سا ایسے ہی ہوتا ہے پتے وغیرہ, وہ پھر میں اٹھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ علی سعودیہ سے شامل ہوئے اور بڑا اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے. کہتا کیا ہے بتائیں گے پروگرام میں انشاءاللہ. مصعب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ چلتے ہیں مصعب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مصعب. فیصلہ آباد سے جو فائزہ بہن نے یہ پوچھا نا کہ خواب میں دیکھا کہ چھوٹی بھابھی کا نکاح ان کے بڑے بھائی سے. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر توجہ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بندہ پریشان ہو کسی معاملے میں تو ایسے پریشان کن خواب آ جاتے ہیں. اب دیکھیں مستقبل کے بارے میں ہم اس خواب کے بنیاد پر یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے اور کسی کا نکاح کسی کے ساتھ ہو جائے. میں جو اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں, تو اس پر ہم بات نہیں کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ خواب بعض اوقات اس طرح پر یعنی آ جاتے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان پریشان ہو جائے, تو بہرحال اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. اور جب بھی ایسا خواب آئے جس سے ذہن پریشان ہو, میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں حدیث پاک کے مطابق اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھوتو کر دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں, اور یہ
دعا کریں کہ یا العالمین اس خواب کے برے اثر سے ہمیں محفوظ و معمول فرما۔ شعبان صاحب نے پوچھا سارے گھر والے ٹریکٹر ٹرالی میں جا رہے ہیں، پھر پھاٹک آتا ہے تو وہاں ٹرینز ہوتی ہیں، یہ رک جاتے ہیں، پھر آگے ٹیوب ویل ہوتا ہے، میرے خیال میں بچے نہاتے ہیں، لیکن یہ جاتے ہیں تو مچھلیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو میرے بھائی یا تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ کسی حوالے سے اگر کوئی آزمائش ہے تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں وہاں پر اگر آزمائش ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ یعنی مطلب کہیں پر بھی ہو تو نگاہیں وہاں پر اٹھ جائیں جہاں نہیں اٹھنی چاہیے، تو اس پر ذرا غور کر لیں۔ میں نے دونوں تناظر اس لیے بتا دی بیک گراؤنڈ کے جو بھی ہو تو اس پر آپ غور کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور کم از کم یہ ہے کہ کوئی آزمائش وغیرہ ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بہن نے کہا کہ بارش ہے، زیادہ سمندر اور اوور فلو ہو گیا ہے، دوسری خواتین بھی وہاں موجود ہیں تو وہ جانا چاہتی تو یہ کہتی ہے بھائی جوتے اتار کر جاؤ، اور پھر یہ یعنی وہ چلی جاتی ہیں جوتے اتار کر، پھر یہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ میں کیسے جاؤں، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ بھی چلی جاتی ہیں، پھر یعنی ایک جگہ مقام آتا ہے تو میں کیسے جاؤں کہاں جاؤں، پھر آخر میں جو ہے وہ بس میں بیٹھتی ہیں تو کوئی ان کو جگہ بھی دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ یہ میری جو بہن ہے یہ ماشاءاللہ ہمت والی ہیں اور صبر والی ہیں۔ بعض اوقات ہم نے صبر پر بات کی نا تو بعض اوقات یعنی کسی سے کوئی جھگڑا ہو، کسی کی بات بری لگ جائے، کوئی کچھ بھی ہو تو صبر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معاملات میں صبر اختیار کرنا یا ایک مستقل مزاجی سے کسی کام میں لگے رہنا کسی معاملات میں، تو بالآخر پھر کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اس بات کی طرف میری بہن اشارہ ہے، تو ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے آپ کے لیے۔ کوئی ہڈلز درمیان میں اس طرح ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ بہن نے فیصل آباد سے پوچھا، فائزہ بہن نے، کہ کالا کتا ہے اور ان کے بھائی نے دیکھا کہ بچے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک کالا ڈوگی ہے اور وہ حملہ کرتا ہے، لیکن بھائی اسے بچا لیتے ہیں، بچے پر حملہ کرتا ہے تو بھائی کا جو ہے نا وہ ہاتھ منہ میں لے لیتا ہے وہ اور چھوڑتا نہیں ہے، اور اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہاں کچھ بھائی کے متعلق نہیں لیکن یہ کہ کچھ بچوں کے متعلق فیملی میٹر لگ رہا ہے کہ کوئی یعنی دشمن ایسا ہے جو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہے اور بالکل قریب پہنچا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ خواب صاحب بتا رہا ہے کہ وہ یعنی بچے کے حوالے سے ہوگا، لیکن باپ آڑے آئے گا اور ہوتا ہی ہے، یعنی بچے ہوں اور ماں باپ آڑے نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باپ آڑے آئے گا تو کچھ اس میں یہ ہے کہ وہ پھر ان کو چھوڑ کر اس کے خلاف لگ جائے گا، اس میں یہ بات لگ رہی ہے۔ تو اور یعنی ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ میں لیا ہوا چھوڑ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی پریشانی کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کی تمام فیملی کو ہر پریشانی سے محفوظ و معمول فرمائے۔ نماز کی پابندی کریں میرے بھائی، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور فجر اور عصر کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ولاخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، تمام گھر والوں کو تصور کر کے دم کیا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ تمام فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچی کا نکاح خانہ کعبہ میں ہوگا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں بھی دیکھا۔ اور دوسرا بہن نے کہا کوئی چیز حاوی ہوتی ہے، پھر کوئی آیت کریمہ پڑھتی ہے تو وہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ پہلا خواب چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی ایج اب اتنی نہیں ہے اور کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا مبارک خواب ہے اور اچھا رشتہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی صاحبزادی کو عطا فرمائے گا، اور ہماری دعا بھی ہے، تو اور وہ ان کے لیے مبارک ہوگا بہت۔ اور کوئی چیز حاوی ہوتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، صاحب بتایا جا رہا ہے کہ جنات بد جنات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں، قوتیں ہوتی ہیں اسے جو پریشان کرتی ہیں، اور جب آیت کریمہ آپ پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی تو وہ بھاگ جائیں گی شیطانی قوتیں۔ تو آپ باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ان کا ایک گھر سبی میں ہے، تو اس صحن میں ایک بڑا سانپ ہے،
یہ مارتی ہیں، وہ سر الگ ہو جاتا ہے، دماغ بھی الگ ہو جاتا ہے، پھر ایک چھوٹا صاحب ہے اسے چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بتاتی کہ دیکھیں میں نے مار لیا اس طریقے سے۔ اچھا، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا نا گھر ہے، وہاں کچھ معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور لیکن بالآخر نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو مکمل خالی نہ چھوڑے، دیکھ بھال کے لیے کسی کو رکھ لیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ آپ کی نظروں میں وہ رہے، ایسا نہیں کبھی کبھار گئے بس ہو کر آ گئے، تو نظروں میں رکھیں اور اس کی مطلب احتیاط میں محتاط رہیں، تو انشاءاللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہماری یہ بہن جو ہے نا، یہ بہادر بھی ہے ماشاءاللہ، کہ مارنے کے بعد کہتی ہیں کہ دیکھیں جی میں نے اس طرح مار دیا ہے، چھوٹا سانپ ہے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دشمن نہیں ہے، کچھ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ ابھی جو میں نے وظیفہ عرض کیا، 2 وظیفے عرض کیے، تو وہ آپ بھی پڑھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ ہری پور سے خرم نے پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہا ہے اور یہ بھی جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھاری چیز ہے اور چلنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تو یہ خواب جو ہے نا صاف واضح ہے کہ کوئی مطلب کسی وجہ سے بے روزگاری ہے یا جو ہے وہ یعنی مال کی کمی ہے، جس کی وجہ سے گھر چلانا ان کو مشکل لگ رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال میں بہت ترقی عطا فرمائے۔ یاد رکھنا میرے بھائی کہ یعنی اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، تو رزق جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح 11 بار پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد گجرات سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک مردہ ہے وہ اڑ گیا، ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ بہن جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، کہ وہ زندہ ہیں، مردہ اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں کوئی بندہ بزدل ہو نا، بات بات پر ڈر جاتا ہو۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آپ ایک دم روم میں آ جائیں یا اس کے پاس آ جائیں تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ یار میں سمجھا پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں ڈرا لیں، وہ کبھی نہیں ڈرتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی دل کی ہوں اور مطلب بات بات میں خوف میں مبتلا ہوں۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، آپ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، اور اس زندگی کو عارضی سمجھیں، اور قبر کی اور عالم برزخ کی زندگی اور آگے کی زندگی ہے اسے دائمی سمجھیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے وہاں کے لیے کام کرنا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ سے پروین، اچھا بہن مر گئی ہے، خواب میں، اچھا وہ بیمار اگر نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے، تو خواب میں کسی ایسے صحت مند کو مرتبہ دیکھنا، اس کی خبر سننا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر طویل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ سے پروین بہن نے پوچھا کہ ان کی خالہ نے دیکھا کہ خالہ ہیں، بیٹی ہیں ان کی، یہ اور ان کی والدہ عمرے پر، تو کہتی ہے بھئی کون خیال رکھے گا پیچھے، وہ بھابھی نند کا؟ تو نانی مرحومہ کہتی ہیں کہ میں خیال رکھوں گی، تو پھر جہاز میں بیٹھ بھی چکے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اگر پلان کر رہے ہیں عمرے کا تو ابھی کچھ اس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر انشاءاللہ جائیں گے۔ یا پھر گھر میں کوئی ایسا کوئی معاملہ یہ سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ، یعنی عمرے کے علاوہ کوئی بھی معاملہ اس طرح سوچ رہے ہیں گھریلو زندگی کے اعتبار سے یا فیملی میٹر ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ سے عطا محمد صاحب نے پوچھا کہ آگ سے چھپ رہے ہیں اور بہت بڑی آگ ہے، یا تو یہ حقیقت یعنی کوئی حقیقت سامنے ہوتی ہے ان کے اور یہ آنکھیں چرا لیتے ہیں اور حقیقت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس یعنی یہ تعبیر نکل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ڈرپوک قسم کے بزدل ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو بندہ یعنی چھوٹی مصیبت ہو اور اسے اگنور کرے تو بعض اوقات وہ مشکل بڑی ہو جاتی ہے، مصیبت بڑی ہو جاتی ہے، تو چھوٹی اگر مصیبت ہو نا تو اس کو فوراً حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سر نہ اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گاڑی میں چھوٹا سا کام بھی نکلے تو کر لیں، لیکن اگر آپ نے اگنور کیا تو بالآخر بڑا کام آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ ہمارے ذاتی زندگی میں بھی ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ فوراً چھوٹا سا کوئی مشکل ہو اسے حل کر لیں۔ اس کے بعد شمیم نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کی اسٹوڈنٹ نے ان کے لیے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جھاڑو لگا رہی ہیں، یہ بہت مبارک خواب ہے، بہت پیارا خواب ہے۔ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور آپ کا نعتیں پڑھنا، خانہ کعبہ کا جھاڑو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، شریعت مطالعہ کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اسی پر کاربند رہیں۔ اللہ
रब्बुल आलमीन आपको इस्तिकामत अता फरमाए। मुल्तान से शाबान साहब ने पूछा कि चाचा मरहूम की बेटी ने देखा कि मरहूम बिल्कुल सेहतमंद हो चुके हैं, इसकी एक ताबीर तो ये भी हो सकती है कि वो माशाल्लाह वहाँ पर अच्छे हाल में हैं, और दूसरी ताबीर ये भी हो सकती है कि जो ताबीर नहीं कहलाएगी कि इनकी बेटी हैं, ज़ाहिर है वो वालिद थे तो याद करती होंगी ज़्यादा, तो ख्यालात जहन में होंगे तो उन्होंने ख्वाब की सूरत में देख ली। बहरहाल उनको इसाले सवाब फरमाए। फ़ायज़ा बहन ने कराची से पूछा कि इन्होंने रोज़ा रसूल की जालियों के पास ये खड़ी हैं, देखा कोई कहता है कि जो यहाँ खड़ा होता है वो जन्नती होता है। बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, खाना काबा में कोई खड़ा हो, मदीना शरीफ में, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप अल्लाह रसूल की इताअत में लगे रहें और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लगे रहें, उनसे मोहब्बत रखें, ये इंशाअल्लाह आपको जन्नत में लेकर जाएगी। फिर इसके बाद पंजाब से बहन ने पूछा कि इनकी खाला मरहुमा ख्वाब में देखा कि बहुत परेशान है, कह रही हैं कि जिसकी वजह से हुआ मैं ढूंढ लूँ। फिर ये कब्रिस्तान गई तो इनकी कब्र जो है वो इस तरह है कि जैसे मैयत पर किसी ने सीमेंट डाल दिया, जैसे मैयत पर कोई सीमेंट डाल दे तकलीफ़ होती है, नहीं आप जिंदा हैं कोई ऊपर कुछ डाल दे तो तकलीफ़ होती है, तो इसका मतलब दोनों ख्वाबों को मिलाकर कि इनकी खाला मरहुमा को इसाले सवाब की अशद ज़रूरत है, दुआए मग़फ़िरत की अशद ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हसनैन साहब ने पूछा पंजाब से कि शादुला के जो चूहे हैं, यानी वो जो छोटे सर वाले, मेरे भाई आपके ख़यालात है, कोई इसकी असल नहीं है और कोई मतलब इसकी ताबीर नहीं बन रही। कोयटा से बहन ने पूछा कि इनके साथ दो बहनें कहीं जा रही हैं, रास्ते में अंधेरा, फिर मदीना शरीफ बहुत खुश होती हैं कि, और एक बहन के मुतालिक कुछ परेशानी की खबर आती है लेकिन फिर बिलाखिर वो आ जाती हैं, और फिर एक शख्स खाने की कोई चीज़ खिलाता है, खुश होती हैं। आप बहनों के लिए मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह खुशी का सामान है, खुशी की खबरें इंशाअल्लाह। उसामा साहब ने इस्लामाबाद से पूछा कि कब्र खोद रहे हैं किसी इंसान की हड्डियाँ, आप जाने अनजाने में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो थोड़ा सा गौर फरमा लें। गुजरावाला से शहजाद साहब ने पूछा कि वालदा बीमार थी, ये तस्वीर कर रहे थे कि सफ़ेद झूला ऊपर चला गया, तो वो उस ख्वाब की ताबीर यही थी आपके हक़ में कि वालदा मरहुमा है तो वो अल्लाह के पास चली जाएंगी, अल्लाह ताला के पास। उस ख्वाब की ताबीर यही थी कि उनका विसाल हो जाएगा। सऊदीया से अली साहब ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर एक गुलाब का फूल है, काफ़ी लोग हैं, एक आदमी ले जाता है, ये ले जाते हैं, ये झिझकते हैं, फिर पत्ते वगैरह होते हैं तो ये उठाते हैं। बात ये कि रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात उसी वक्त मिलते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। जितनी इत्तिबा करेंगे उतने फूल आपको मिलते जाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे उतनी मोहब्बत मिलेगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह कल इस प्रोग्राम के साथ लाइव ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अच्छे सच्चे ख्वाब सोच के रखिए। हाँ, और रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत पेश की जाएगी। फ़राइज़ वाजबात के साथ दुरूद पाक की बहुत कसरत रखें, हम सबको दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।